والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حدیث کی یہ کلاس ہے جس میں ہم امام نووی رحمہ اللہ ان کی تصنیف الاربعون النوویہ 40 احادیث اس کتاب کو پڑھیں گے۔ کیونکہ حدیث ایک چیپٹر ہے، اس لیے اس کو شروع کرنے سے پہلے چند ایسی باتیں تمہید میں ذکر کرنا ضروری ہیں جن کی وجہ سے حدیث شریف کے بارے میں جو شبہات پھیلے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ایک طالب علم کی توجہ اس سبجیکٹ سے ہٹ کر کمزور ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس علم سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ان شبہات کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ تو اس تمہید کا آغاز ہم نے شیخ الاستاذ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے مقالہ، جو کہ وہ بخاری شریف کے پڑھانے سے پہلے طلباء کو سنایا کرتے تھے، اس مقالہ سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتابت حدیث اور تدوین حدیث۔ کتابت حدیث کا مطلب ہے حدیث کو لکھنا، مرتب ہو یا غیر مرتب طریقے سے، خالی ریکارڈ میں لانا، لکھنا کتابت حدیث کہلاتا ہے۔ اور تدوین حدیث اور چیز ہے، یعنی کسی خاص ترتیب سے احادیث کو لکھنا، جیسے ہمارے سامنے تصانیف موجود ہیں، بخاری، مسلم، موطا مالک، یہ حدیث کی کتب، یہ مرتب ہیں۔ مثلا ایک مسئلے کے متعلق ساری احادیث ایک جگہ جمع کر دی، یا ایک صحابی کی احادیث اکٹھی کر دی، فقہ کے ابواب کی ترتیب سے، تاریخ کی ترتیب سے، یا صحابہ کے نام کی ترتیب سے۔ تو ترتیب سے حدیث کو تصنیف کرنا، مرتب کرنا، یہ تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ تو کتابت حدیث عام ہے اور تدوین حدیث خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں کتابت حدیث کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ تدوین حدیث کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا کہ احادیث کو فقہ کی ترتیب سے یا صحابہ کی نام کی ترتیب سے تصنیف کرنا، یہ بعد میں شروع ہوا۔ تو منکرین حدیث اکثریت جاہل لوگوں کی ہے، کوئی بھی ادنا سا شعور رکھنے والا عالم انکار حدیث کی طرف نہیں جائے گا۔ تو منکرین حدیث نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس چیز سے دھوکہ کھایا
کہ دیکھا کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں بڑی بڑی وہ بعد میں لکھی گئی ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ حدیث بھی بعد میں لکھی گئی ہے، جبکہ حدیث شریف کا لکھنا اور چیز ہے، کسی کتاب کو مرتب کرنا اور چیز ہے، لکھی ہوئی احادیث کو لے کر مرتب کرنا یہ اور چیز ہے۔ تو ان کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو یہ لوگ اس بات سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، وہ فرق نہیں جانتے حدیث کے لکھنے میں اور کتاب کی ترتیب کرنے میں، کیونکہ کتابوں کو ترتیب دیا گیا بعد میں، حدیث لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ انہوں نے دیکھا کہ کتابیں بعد میں تصنیف کی گئی ہیں، تو بس ایک ہی مطلب لے لیا کہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، اور ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جی کتابت حدیث تو تابعین کے دور میں شروع ہوئی ہے، حالانکہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ تو آئیے چند حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی کتابت حدیث کا آغاز ہو چکا تھا۔ پہلی دلیل ہے مسند احمد اور دارمی، سنن دارمی اور سنن ابو داؤد میں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتا تھا، اور سنن دارمی کے الفاظ ہیں کلما سمعتہ اکتب، جو ہی میں سنتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً لکھ لیا کرتا تھا۔ مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثیں سنتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حدیثیں سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ پہلی بات، صحابہ کی یہ فکر ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث کو یاد کرنا اس دین اسلام کی حفاظت ہے۔ ان کو فکر لگی تو یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم احادیث مبارکہ سنتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کیا ہم لکھ لیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت عطا کر دی، اجازت فرما دی۔ اگر منکرین حدیث والا نظریہ ہوتا کہ قرآن کے علاوہ کچھ بھی دین نہیں ہے، تو جواب کیا بنتا تھا؟ جواب یہ بنتا تھا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن یاد کرو، حدیث کیوں لکھتے ہو، حدیث کیوں یاد کرتے ہو، قرآن ہے اصل تو۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس کے برعکس دیا، حدیث کو لکھنے کی اجازت فرمائی تاکہ صحابہ حدیث یاد کر سکیں۔ حدیث کو یاد کرنا دین کی حفاظت کا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی۔ اور یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کی کتابت یعنی لکھنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی آپ کی اجازت سے شروع ہو چکا تھا، اور مقصد اس کا کیا تھا کہ تاکہ لوگ بھول نہ جائیں، تاکہ یہ احادیث محفوظ رہیں۔ تو مسند احمد اور ابو داؤد میں کہ جس حالت میں
جس حالت میں بھی مجھ سے کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کوئی بات صادر ہوتی ہے وہ صحیح ہوتا ہے، صحیح بات ہوتی ہے، لکھ لیا کرو۔ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ، جو صحابہ لکھتے تھے، چند صحابہ لکھا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے انہیں اس بات سے ڈرایا کہ آپ ہر چیز ہی لکھ لیتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی انسان ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر چیز کو ہی لکھ لیتے ہیں آپ لوگ۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، لہذا لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی لکھو گے وہ تمہارے کام آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی مجھ سے زیادہ ذخیرہ حدیث میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، کہ احادیث کو جمع کرنے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ جتنی میں نے احادیث جمع کی ہیں، یاد کی ہیں، اتنی کسی اور نے نہیں کی، سوائے الا ما کان من عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، سوائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے، فإنه كان يكتب ولا أكتب، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ یعنی عبداللہ بن عمرو ان کے علاوہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیث یاد نہیں کر سکا، اور ان کے یاد کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ لکھا کرتے تھے، اور وہ لکھنے کی وجہ سے مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور میں لکھا نہیں کرتا تھا، میں ویسے یاد کیا کرتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے، آج کل جب ہم احادیث جمع کرتے ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زیادہ نکلتی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی احادیث ان سے کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حکومتی امور میں مشغول ہو گئے، انتظامی امور میں ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں، سیاسی ذمہ داریاں جب ہم اسلام کے نقطہ نظر سے ذکر کرتے ہیں تو سیاسی امور، سیاسی ذمہ داریاں، اس سے مراد حکومتی ذمہ داریاں۔ حکومتی اہلکار کے علاوہ اسلام میں کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ اسلام میں سیاستدان کا مطلب حاکم وقت اور اس کے وزراء اور حاضر سروس آفیسرز جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ ڈیوٹی دینا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ یعنی قیادت، بمعنی قیادت، ملک کے انتظامی امور کی دیکھ بھال کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں شریعت میں۔ اور یہ جو سیاست، جو آپ نے لفظ کا مطلب ہی بدل دیا ہے، یہ مطلب کفار سے آیا ہے جو ہم نے حدیث سمجھ لیا ہے۔ اور سیاستدان جو اس معنی میں کوئی اسلام کا نام لیتا ہے، کوئی لبرلزم کا، کوئی سیکولرزم کا، سب ہی سیاستدان ہیں، اور اسلامی سیاستدان نہیں ہے کوئی بھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے سیاستدان حاضر سروس آفیسرز، ذمہ داران ہوتے ہیں، اور سیاست کا مطلب قیادت، انتظامی امور کی ذمہ داری اٹھانے والا۔
تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عالم حدیث تھے، محدث تھے اپنے دور کے، جس کا اعتراف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ مجھ سے بڑا اگر کوئی عالم ہے حدیث کا صحابہ کرام میں سے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اس کی وجہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہی لکھتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ اور بعد میں ان کا علم آگے نہیں پھیلا، ان کی روایات اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات اتنی پھیلی کہ ان کے شاگرد زیادہ پھیل گئے تو وہ تعداد میں زیادہ تھیں۔ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ والی روایات ہم تک تو پہنچی ہیں، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمرو کے شاگردوں کے ذریعے نہیں، دوسرے صحابہ کے ذریعے، کیونکہ وہ احادیث جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے یاد کی تھی، وہ اکیلے انہوں نے تو یاد نہیں کی تھی، مختلف صحابہ نے یاد کی تھی۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سیاسی امور میں مصروفیت کی وجہ سے آگے لوگوں کو احادیث کا علم دے نہیں سکے، ان کے شاگرد کم ہوئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد زیادہ ہوئے، اور جتنی احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنی تھی سب کی سب ان کے شاگردوں نے آگے پہنچا دیں، ہم تک بسند پہنچ گئیں۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی جو احادیث تھی وہ ان کے شاگرد آگے بنے نہیں، تو وہ وہیں ٹھہر گئیں اور دوسرے صحابہ کے ذریعے وہ ہمیں پہنچ گئیں۔ احادیث کوئی بھی پیچھے نہیں رہی، ساری پہنچی ہیں، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا علم وہاں تک رک گیا ان کی مصروفیت کی وجہ سے۔ بہرحال وہ جو ان کے ذمہ داریاں تھیں وہ بھی اہم تھیں، ذمہ داریاں تھیں، ان کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں ایک عبرت بھی ہے کہ علماء اور طلباء جب ایسے امور میں مشغول ہو جائیں گے جو انتظامی امور کہلاتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے ہوں، مدرسے کے ہوں، یا کوئی زکوٰۃ فنڈ جمع پھیلانے کے ہوں، تو ان کا کام تو پھیلے گا، یہ کام جس میں وہ ٹائم دیں گے، لیکن علم جو ہے وہ کم ہو جائے گا، علم نہیں پھیلے گا، جبکہ علم پھیلانے کے لیے ہمارے پاس سوائے علماء کے اور دوسرا طبقہ نہیں ہے، علم علماء کے ذریعے ہی پھیلتا ہے۔ اور باقی یہ انتظامی امور کے لیے ہمیں نمازیوں میں سے ہر طبقہ مل جائے گا۔ تو اسی لیے طلباء کو چاہیے، جو طلباء ہیں جنہوں نے زندگی وقف کی ہے علم حدیث کے لیے، شریعت کے علم کے لیے، وہ اپنے آپ کو انتظامی امور سے دور رکھیں، تاکہ ان کا وہ علم جو انہوں نے صحیح سند کے ساتھ سلف کا علم حاصل کیا ہے وہ امت میں پھیل سکے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث لکھا کرتے تھے، اور لکھنے کی وجہ سے ان کا علم زیادہ بڑا، زیادہ ہوا۔